نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگ و دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ کو ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو سنا۔ چونکہ سیرت کے بیان میں ہم اس موڑ پر پہنچے ہیں جہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا اور اب خلافت کے منتقل ہونے کا وقت آ گیا، تو ہم نے حضرت ابوبکر کی پوری زندگی کا جائزہ لیا کہ اسلام سے پہلے حضرت ابوبکر کیسے تھے، اسی طرح اسلام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں دیں، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفات پا چکے تو اس کے بعد حضرت ابوبکر نے کس طرح سے مسلمانوں کو سنبھالا اور کس طرح سے بغاوتوں کو ختم کیا اور کس طرح اسلام کے دائرے کو پورے دنیا میں پھیلنے کے لیے ذریعہ بنے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہونے ہی والا ہے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مشورہ کرتے ہیں بڑے بڑے صحابہ سے کہ میرے بعد جو ہے تم کسی ایسے شخص کو خلیفہ بنا دینا جس پر تمہیں اطمینان ہو، جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہو، جس نے اسلام کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی ہو، اپنے جان مال کو خرچ کیا ہو۔ تو صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر کو یہی مشورہ دیا کہ یہ کام آپ کیجئے، آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان صحابہ سے کہا کہ عمر تمہارے ذہن میں کیا رائے ہے اگر عمر تمہارا خلیفہ بنے؟ تو سب نے کہا کہ جیسا آپ مناسب سمجھے اور یہ بہتر ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت عمر غصے والے ہیں، تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ غصہ ہے حضرت عمر کے اندر، لیکن صرف انہی باتوں میں غصہ جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، ناحق غصہ نہیں ہے۔ بہرحال حضرت ابوبکر نے اپنی وفات سے پہلے لوگوں کو جمع کیا اور ان سے یہ کہا کہ دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ خلافت اللہ نے مجھے عطا فرمائی، اور اب میں ایسا نہیں کر رہا کہ میں اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا رہا ہوں، کیونکہ اس سے پہلے بھی بادشاہوں کا یہی سسٹم تھا اور آج بھی ایسا ہی ہے، وراثت چلتی ہے، بیٹا بنتا ہے، بیٹا نہیں ہے تو بھائی کا بچہ بنتا ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر نے اس روایت کو ختم کیا کہ خلافت اس کو ملے گی جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا، اللہ کے دین پر سب سے زیادہ چلنے والا۔ تو نہ میں اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا رہا ہوں اور نہ کسی ایسے شخص کو جس کے بارے میں تم کو اطمینان نہ ہو۔ لہٰذا حضرت ابوبکر نے اپنی حیات ہی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا۔ اب اس سے پہلے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے خلافت کے دور میں کیا 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 اور اللہ نے ان سے کیسا کام لیا، کچھ چیزیں سنتے چلے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صرف 2 سال خلافت کر پائے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت میں رومن امپائر اور پرشین امپائر، یہ شروع میں حضرت ابوبکر نے وہاں پر فتح کی تھی کچھ علاقے۔ حضرت عمر کے زمانے میں سب سے تیزی سے اسلام پھیلا ہے اور بہت زیادہ فتوحات ہوئی ہیں، یہاں تک کہ بیت المقدس جو کئی سالوں سے عیسائیوں کے قبضے میں تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی کے دور میں اللہ کے فضل سے بغیر کسی خون خرابے کے، کیسے بغیر کسی خون خرابے کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کو بھی فتح کیا۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی پچھلی زندگی کو یاد کر کے اپنے ہی اوپر ہنسنے لگے، کہنے لگے ایک وقت ایسا تھا کہ میں اونٹ چرانے، بکریاں چرانے جاتا تھا اور میں ان کو چھوڑ کر ایک جگہ پہ سو جاتا تھا، اور جب واپس آتا تھا تو کچھ بکریاں، کچھ اونٹ جو گم جاتے تھے، تو میرے والد، میری والدہ، میرے خالہ یہ کہتے تھے کہ عمر تجھ سے بکریاں چرائی نہیں جاتی تو کیا کریں گا؟ اور آج حضرت عمر کہتے آج یہ حال اللہ نے میرا کیا کہ روئے زمین پر میرے اور اللہ کے بیچ میں کوئی نہیں ہے، میرے اور اللہ کے بیچ میں کوئی نہیں ہے۔ اتنی بڑی حکومت اور اتنی بڑی سلطنت اور اس وقت کی سپر پاورز کو حضرت عمر نے جو ہے اپنے گھٹنوں پر لا کر رکھ دیا تھا۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو زندگی آگے کی ہے، اس کے سننے سے پہلے ہم تھوڑا پیچھے جائیں گے۔ حالانکہ ہم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کس طرح سے اسلام قبول کیا وہ سن چکے ہیں سیرت کے بیان میں، لیکن اس کے باوجود ہم شروع سے دیکھیں گے کہ حضرت عمر کہاں سے بلانگ کرتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں اور ان کے اندر یہ خوبیاں، یہ صفات آئی کیسا۔ تو حضرت عمر کو سمجھنے سے پہلے ہم کو مکہ کے کچھ حالات سمجھنے ہوں گے اور قریش کے حالات سمجھنے ہوں گے۔ قریش کا جو قبیلہ ہے یہ پہلے تو ایک چھوٹا سا قبیلہ تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے
آتے آتے بہت بڑھ گیا تھا قبیلہ. اتنا بڑھ گیا تھا کہ اس کے اندر بھی مختلف شاخیں بن گئی تھیں قریش کی، جیسے بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو عدی، بنو مخزوم، مختلف ان کے نام خاندان، مطلب قبیلے کے اندر بھی مختلف خاندان ہو گئے تھے. اور آسانی پیدا کرنے کے لیے ہر خاندان کے ذمے کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں تھیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے تھے. بنو ہاشم یہ بیت اللہ کے متولی تھے، مطلب جو ریلیجن ہے، جو دھرم ہے، جو دین ہے، اس کے ذمہ دار یہ لوگ تھے. کعبۃ اللہ کی پوری ذمہ داری ایک خاندان کے ذمہ تھی، بنو ہاشم کے ذمہ. بنو امیہ یہ مکہ کی پوری اکنامی ہینڈل کرتے تھے، یہ پیسے والے لوگ تھے، سب سے زیادہ مال ان کے پاس تھا، بنو امیہ. بنو مخزوم، یہ بنو مخزوم جو تھے یہ جنگجو تھے، واریئرز تھے، مطلب لڑائی جھگڑے سب یہ کرتے تھے. اس کو یہ بھی کہہ سکتے ڈیفنس ان کے ہاتھ میں تھا. یہ تین بڑے بڑے خاندان تھے، لیکن حضرت عمر ان تینوں میں سے نہیں تھے. چوتھا خاندان بنو عدی کا تھا. یہ امبیسیڈر تھے، ایلچی وغیرہ، اور ان کے ذمے خطابت تھی. یہ بیان اور بات چیت اور لوگوں کے اندر صلح کرانا، اس کے ماہر تھے یہ لوگ. حضرت عمر کے ابا خطاب، خطاب کے معنی بہت اچھا خطبہ دینے والا، بہت اچھا بیان کرنے والا، یہ اس قبیلے کے سردار تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اندر یہ جو زبان کے اندر فصاحت و بلاغت، یہ اپنے والد کی طرف سے آئی تھی. اور ہم سنتے ہیں کہ حضرت عمر بہادر بھی بہت تھے. اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ عمر جس گلی سے تم گزرتے ہو اس سے شیطان اگر آ رہا ہے تو لوٹ جاتا ہے، تمہارے سامنے نہیں آتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو بہادری کہاں سے آئی؟ تو بہادری بنو مخزوم کی حضرت عمر کی امی جان تھی. یہ جنگجو واریئرز جو تھے، جس میں ابو جہل بھی تھا. ابو جہل حضرت عمر کا ماموں تھا. تو یہ جو بہادری اور شجاعت اور موت سے نہ ڈرنا، یہ سب اس خاندان سے آیا ہے، امی کی طرف سے. خاندانی اثرات ہوتے ہیں دوستو، خون میں اثرات ہوتے ہیں، یہ سب خاندانی ہوتی بہادری وغیرہ. اللہ ماشاء اللہ، اللہ رب العزت کسی کو اپنی طرف سے دے دے بغیر خاندان کے، اس کے تو وہ بھی بات اور ہے، لیکن ایک سب خاندانی چیزیں ہوتی ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ مکہ کے بڑے بڑے سرداروں میں شمار ہوتے تھے، کیونکہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا کہ کسی ملک میں جانا ہوتا تھا، کسی سے بات چیت کرنی ہوتی تھی، کسی سے صلح کرنی ہوتی تھی، تو حضرت عمر کے خاندان کا کام وہی تھا. تو حضرت عمر کے ذمہ وہ ذمہ داری آئی، جس کی وجہ سے بڑے بڑے لوگوں سے ملنا، ملک شام کے سفر. اس زمانے میں مکہ کے جو اطراف میں جو بڑے بڑے سلطنتیں حکومتیں تھیں، یعنی میں اسلام لانے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو بڑے بڑے لوگوں سے حضرت عمر کی بات چیت ہوتی تھی، ان کا ذہن بہت کھلا ہوا تھا. لیکن یہ بات شروع میں، ایک دم شروع میں اسلام لانے میں آڑ بن گئی حضرت عمر کو، کہ سردار بھی تھے اور ابو جہل ان کا ماموں تھا، اور بار 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 اسلام کی برائی، اللہ کے نبی کی برائی، یہ مسلمانوں نے ہمارے درمیان آ کر کے پھوٹ ڈال دی ہے اور ہم کو کہیں کا نہیں چھوڑا، ہماری اکنامی بھی نیچے جا رہی ہے. یہ سن سن کر حضرت عمر پریشان ہو گئے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہلے اسلام کے بڑے سخت مخالف تھے. بعض روایت میں آتا ہے کہ اپنے غلام کو انہوں نے بہت پیٹا بھی تھا اسلام لانے کی وجہ سے. لیکن روز روز کی جھنجھٹ سن سن کے وہ بالکل جو ہے یہ مدعے کو ختم کرنا چاہتے تھے. تو ایک دن مشرکین مکہ مشورہ کر رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک کون قتل کرے گا. تو حضرت عمر یہ روز کی جھنجھٹ ختم کرنے کے لیے انہوں نے کہا میں قتل کروں گا. بہادر تو تھے ہی. اب جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس غلط ارادے سے نکلے ہیں، ابھی تک نہ مسلمان ہوئے ہیں. اچھا، اس وقت حضرت عمر کی عمر جو تھی وہ 27 سال تھی. یہ بات کو ذہن میں رکھنا، 27 سال کی عمر تھی. تو جب وہ اس غلط ارادے سے نکلے تو راستے میں انہی کا ایک دوست ان کو نظر آیا. اس نے کہا عمر کہاں جا رہے ہو؟ دیکھ کر سمجھ گیا کہ کچھ گڑبڑ ہے. پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے جا رہا ہوں. تو وہ چھپ کر مسلمان ہوئے تھے. انہوں نے اللہ کے نبی کے متعلق ڈر محسوس کیا، ان کے مائنڈ کو ڈائیورٹ کرنا چاہا. کہنے لگے اللہ کے نبی کے پاس بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، کیا ہو گیا گھر میں؟ تیری بہن اور تیرا بہن بھی مسلمان ہو گئے. اب وہ چیز ذہن سے نکل گئی، فوراً اپنے بہن کے گھر پہ چلے گئے. دروازہ کھٹکھٹایا. اندر ایک صحابی ان کی بہن کو اور ان کی بہنوی کو پڑھا رہے تھے قرآن. جیسے ہی سنا وہ شخص اندر چھپ گئے، اور جلد بازی میں وہ جو صحیفہ تھا جس میں وہ پڑھا رہے تھے، قرآن ایسی شکل میں نہیں تھا، ہم پہلے بھی سن چکے ہیں، کبھی کاغذ پر، کبھی چمڑے پر، کبھی پتھر پر قرآن لکھا جاتا تھا. تو ایک صحیفہ تھا جس میں سورہ طٰہٰ کی چند آیتیں لکھی ہوئی تھی، وہ وہیں پر چھوڑ گیا. داخل ہوتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن کو تماچا مارا، اپنے بہنوی کے اوپر سوار ہو گئے اور کہنے لگے کیا تم بے دین ہو گئے ہو؟ تم نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے. تو وہ بھی حضرت عمر کی بہن تھی، وہ بھی بنی مخزوم کی نوازی تھی.
وہ بھی طیش میں آ گئی. کہنے لگے عمر ہم اسلام قبول کر چکے ہیں, تیرے سے جو ہو سکے وہ کر, کل مرنا ہے تو آج ہی مر جائیں گے, کیا مسئلہ ہے, اللہ کے لیے بھی چلے گا. تو جب بہن کے چہرے سے جو خون نکل رہا تھا, جب تھوڑا معاملہ ٹھنڈا ہوا تو حضرت عمر کو بھی غیرت آئی کہ میں نے ایک عورت پہ ہاتھ اٹھایا. اب حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے مجھے بتاؤ. تو حضرت عمر کی بہن نے کہا کہ ہم جو پڑھ رہے تھے وہ اللہ کا کلام ہے, اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے. فوراً حضرت عمر نے وہیں پر غسل کیا اور کہا مجھ کو بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے. تو بہن نے جب ان کے سامنے وہ پیش کیا, سورہ طٰہٰ کی آیت تھی جس میں اللہ رب العزت کہتے ہیں اننی انا اللہ لا الہ الا ہوں. اللہ رب العزت اپنی بڑائی بیان کر رہے ہیں, اپنا تعارف کرا رہے ہیں. اور یہ حضرت عمر کے لیے پہلی مرتبہ نہیں تھا, اس سے پہلے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کعبۃ اللہ کے غلاف میں چھپ چھپ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے راتوں میں تہجد میں, تو وہ سنا کرتے تھے کہ ہے کیا چیز, یہ کیا پڑھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ تو کہتے ہیں اپنی طرف سے گڑھ گڑھ کے پڑھتے ہیں, لیکن سننے میں تو ایسا نہیں لگتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہو. لہٰذا جیسے ہی اس سورہ طٰہٰ کی آیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھی ہے, اللہ رب العزت نے ان کے دل میں ہدایت کا نور داخل کر دیا. کہنے لگے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پاس لے کر جاؤ. اتنے وہ صحابی جو اندر چھپے ہوئے تو باہر آئے, کہنے لگے کہ عمر اللہ نے تیرے کو قبول کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کو یعنی جمعہ جس دن آنے والا تھا اس سے پہلے کی رات کو دعا کی تھی, اللہ دو عمروں میں سے جو تجھ کو پسند ہے اس کو تو دین اسلام کے لیے قبول کر لے. مراد ابو جہل اور حضرت عمر ابن خطاب ہے, اللہ نے تجھے قبول کر لیا. لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جایا گیا. وہ زمانہ ایسا تھا کہ چند ہی مسلمان تھے, چھپ چھپ کر دین کی محنت کرتے تھے. تو حضرت عمر جب داخل ہونا چاہے تو جو مسلمان تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں وہ ڈر گئے. تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی کچھ ہی عرصے پہلے مسلمان ہوئے تھے, اپنے اسلام کا اظہار کیا تھا. کہنے لگے آنے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر اچھی نیت سے آیا ہے تو اچھی بات ہے, اگر برے ارادے سے آیا ہے تو اس کا کام میں تمام کر دوں گا. یہ بھی حضرت عمر کے ہم پلہ تھے, بہادری کے اندر, شجاعت کے اندر. حضرت عمر اور ان کی بناوٹ, جسمانی جو بناوٹ تھی اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب عام انسانوں کے ساتھ چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ حضرت عمر گھوڑے پہ بیٹھے ہیں, باقی سب نیچے ہیں. حضرت حمزہ کی بھی یہی بات ہے. حضرت عمر جب اپنے گھٹنوں کو ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے تو ایسا لگتا تھا کھڑے ہیں. وہ پرسنالٹی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی, نمایاں تھے. اسی طرح حضرت حمزہ بھی تھے. تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا آنے دو اسے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمر کیا ابھی بھی تمہارے لیے وقت نہیں آیا کہ تم ہدایت کو قبول کر لو. حضرت عمر نے فوراً اسلام قبول کیا, کلمہ پڑھا, شہادت دی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو صحابہ تھے انہوں نے زور سے نعرہ تکبیر اللہ اکبر اس زور سے تکبیر کہی کہ وہاں پر پورے مکہ کے اندر وہ آوازیں گونجنے لگیں. جیسے گاؤں دیہاتوں کے اندر پنکھے ونکھے ہوتے نہیں ہیں تو تھوڑی بھی آواز, تو انہوں نے زور سے تکبیر کہی. تو مشرکین نے کہا یہ کیا ہو گیا, حتیٰ کہ بیت اللہ میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان تک یہ آواز پہنچی. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا اور سمجھ گئے کہ یہی دین حق ہے اور اس کے لیے مر مٹنا یہ اللہ کے لیے مر مٹنا ہے, اور جو اللہ کے لیے مر مٹتا ہے اللہ اس کو بلند فرماتے ہیں. حضرت عمر فوراً ابو جہل کے پاس گئے اور کہا کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں. ابو جہل نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا, تو بیوقوف تھوڑی ہے, بیوقوف لوگ اسلام قبول کرتے ہیں, تو بڑا سمجھدار ہے, تو بیان کرتا ہے, تو جو ہے ہمارا اسپوک پرسن ہے, ہمارا امبیسڈر ہے, ہمارا ایلچی ہے, بڑے بڑے لوگوں سے تو ملا ہے, ملک شام کا سفر کرتا ہے, جتنی ہو سکی سب تعریفیں کی. تو حضرت عمر نے کہا نہیں یہ سب باتوں کا مطلب نہیں, میں اسلام قبول کر چکا ہوں. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک شخص کے پاس گئے جو پورے مکہ کا خبری تھا اور اس کو بولے میں نے اسلام قبول کر لیا, کیونکہ معلوم تھا اگر اس کو معلوم پڑ گیا تو پورے مکہ کو معلوم پڑ جائے گا. اور حضرت عمر چاہتے تھے کہ سب کو معلوم ہو, تو اس کے کان میں بول دیے. اب شام تک تمام لوگوں کو پتہ چل گیا کہ حضرت عمر اسلام قبول کر لیے. یہ سب چیزیں میں نے بیان کر چکا ہوں, لیکن چونکہ حضرت عمر کی خلافت کا دور شروع ہو رہا ہے اس لیے تھوڑا یہ میں ریویژن کر رہا ہوں. لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا, سب کو پتہ چل گیا, اور اس اسلام قبول کرنے سے حضرت عمر کے مسلمانوں کو بڑی تقویت ملی. پہلی مرتبہ بیت اللہ میں گھس کر لوگوں کو عام طور پر نماز پڑھنے کا موقع ملا. حضرت عمر نے ہجرت بھی ایسی کی کہ سب لوگوں نے چھپ چھپا کر ہجرت کی ہے, لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ہجرت کا موقع آیا ہے تو بیت اللہ میں گئے, نماز پڑھی اور اعلان کیا کہ میں ہجرت کر رہا ہوں, مدینہ جا رہا ہوں, جس کا دل چاہتا ہے کہ اس کی ماں روئے اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے تو آ جائے میرے سامنے. اور پھر دن دہاڑے حضرت عمر نے ہجرت کی اور کوئی ان کو روک نہیں سکا. اب یہ تمام چیزیں تو ہم سن چکے ہیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کیا حل ہوا ہم وہ بھی سن چکے ہیں. آئندہ جمعہ کو ہم یہ سمجھیں گے کہ اب اتنی مبارک شخصیت, ایسے خاندان والی شخصیت, ایسے صفات والی شخصیت سے اللہ نے کس طرح سے کام لیا اور کتنا بڑا کام لیا, اس کو انشاءاللہ آئندہ ہم سمجھیں گے.